جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہوں گے کہ ستمبر کے مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے، اور بتایا ہی جا رہا ہے یہ چاند گرہن 18 ستمبر 2024 کو لگے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ 18 ستمبر سے پہلے یہ 3 کام لازمی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جسے آقا کی ولادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کس رات کو لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور چاند گرہن لگنے میں یہ جو دن رہ گئے ہیں، آپ نے ان چند دنوں کے اندر اندر یہ کام لازمی کر لینے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہو اتنا بہتر ہوگا۔ آج کر لو، کل کر لو، بس کر لو ضرور۔ آپ نے چاند گرہن لگنے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام کر لینے سے اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ بڑی سی بڑی پریشانیوں سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نجات حاصل ہوگی۔ دوستو، سال 2024 کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رمضان چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کی قیامت کی نشانی کا ظاہر کرنا ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی طرح ربیع الاول میں جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 5-6 ایام کے اندر اندر آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو۔ اگر آپ اپنی تیاری کر لو گے تو یہ 3 اعمال کر لو گے تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کروانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو، اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کی کسی بھی کونے پر ختم ہو جائیں۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر اندر عورتیں سیدھی لیٹیں۔ جو حاملہ ہے وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح کے برے اثرات نہیں ہوں گے۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کریں۔ اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا، آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے ان چاند گرہن کے دنوں میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3
کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے یہ 3 اعمال اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں وہ 3 کام آپ نے کون کون سے کرنے ہیں، کون سے 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو چاند گرہن لگنے سے پہلے جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد دے گا، جن کی نوکری نہیں ہے اللہ ان کو نوکری دے گا، جن کی شادی نہیں ہے اللہ ان سے شادی کروائے گا۔ قرض کی دلدل سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرے، اللہ پاک انشاءاللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ نے چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ آج سے لے کر جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے کام جو کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخش دینے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہوں گی۔ چاند گرہن کی منفی اثرات سے رب کی طرف سے ہیں تو ان کا ازالہ بھی، ان سے حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود قسم کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گی، لیکن آج جو شخص صرف 21 بار یا فتاح پڑھ لے گا، یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا تھا، آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھ کر لیا، تو اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی
آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائشیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے اور پھر وہ ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ توجہ فرمانا، کس طرح پڑھنا ہے؟ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ صرف 11 مرتبہ۔ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن آیا، اب ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے تو ناراض ہے، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ لا حول ولا قوت ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے آج سے لے کر 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے آپ نے یہ کر لینا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا۔ جتنی جلدی پڑھ سکتے ہو اتنا فائدہ ہوگا۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی کے لیے، عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ تو یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ رزق مانگیں گے، اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کسی کے سامنے کسی سے مانگنے کی اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے دنوں میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائی گئی ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول میں گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس بابرکت مائی عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں اس گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ دوستو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات، پریشانیوں، تنگ دستیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے کا صدقہ کریں، یا جتنی بھی آپ کی توفیق ہے آپ اتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے تمام مسائل کو ختم کر دے گا، جن کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق و حسب طاقت کے
مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ رب کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظ یا سلام یا حفیظ یا سلام پڑھتے چلے جائیں۔ یا حفیظ یا سلام جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھتے، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔